السلام علیکم ورحمۃ الحمد لله الذي هدانا صراط الطريق وجعل لنا التوفيق غير التوفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معالج الحق بالتحقيق وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، اس کے دامن کو تھام لیتا ہوں. دور ہوتی ہے ہر پریشانی میری جب میں مشکل کشا کرا سب سے پہلے مولا سب مل کر اپنے آقا و مولا نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بسمہ میں اپنی محبتوں کا اور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر لیں. سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں پھر اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ وأصحابه بارك وسلم أبدا. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمٰن نے آقا و مولا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. ان الفاظ سے سرکار کے چہرے کی زلف مشکبار کی تعریف کی ہے. فرماتے ہیں چاند سے ان کے چہرے پہ یہ سوئے مشک عام دو، شام سے ان کے چہرے پہ بے سوئے مشک عام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام کو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام کو.
ان کی جبین نور پہ زلفیں سیاہ بکھر گئی. ان کی جبین نور پہ زلفیں سیاہ بکھر گئی. جمع ہے ایک ہی وقت میں ضدین صبح و شام کو. جمع ہے ایک وقت میں ضدین صبح و شام کو. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. صحابہ کرام کو جب مصطفیٰ پیارے کی زیارت کی تمنا پڑتی تھی، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام جب چاہتے کہ پھر وہی جلوہ مصطفیٰ کا نظارہ کر، پھر وہی چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہو جائے، تو حسنین کریمین کو بلاتے، امام حسن کو بلاتے، امام حسین کو بلاتے، دونوں کو ایک جگہ کھڑے کر لیتے، جلوہ مصطفیٰ کا نظارہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے مشابہ تھے. سبحان اللہ. سینے سے لے کر سرکار، سینے سے لے کر سر تک مصطفیٰ پیارے کے مشابہ تھے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں والحسین اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمر منہا. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر قدم پاک مصطفیٰ تک مصطفیٰ کے مشابہ. جب دونوں ایک ہی ساتھ کھڑے ہو جاتے تو صحابہ کرام زلفیں، صحابہ کرام چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر لیں. جلوہ مصطفیٰ صحابہ کرام کے سامنے آ گئے. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہیں یہ اسی کے نام کو. ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہیں یہ اسی کے نام کو. اللہ اکبر. حدیث شریف میں آیا ہے میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، آقا فرماتے ہیں انا فقتہم علی الحوض، میں سب سے پہلے حوض کوثر پر حاضر ہوں. اور جب پوچھا گیا سرکار سے یا رسول اللہ آپ وہاں کیا کریں گے، میرے سرکار نے فرمایا میں اپنی گنہگار امت، پیاسی امت، تھکی ہاری امت، گنہگار گناہوں کے بوجھ سے لگی ہوئی امت کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کر پلاؤں. اور نبی ارشاد فرماتے ہیں صرف میں ہی نہیں، مولا علی بھی پلا رہے ہو، عثمان غنی بھی پلا رہے ہو، عمر فاروق بھی پلا رہے ہو، حضور کے یار غار خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر بھی پلا رہے ہو. اور سرکار فرماتے ہیں میرے نواسے امام حسن امام حسین بھی پلا رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین گرامی، اسی حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے حجت الاسلام مولانا
حامد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. سبحان اللہ ذرا مل کے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، اور دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. سبحان اللہ. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. سبحان اللہ. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. اور فرماتے ہیں پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی ہی دو. سبحان اللہ. پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی ہی دو. قطرہ 2 قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو. سبحان اللہ. قطرہ 2 قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو. اب تو مدینے دے بولا گنبد سبز دے دیکھا. آمین بولو آمین. اللہ. اب تو مدینے لے بولا گنبد سبز دے دیکھا. حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مانن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حاضرین گرامی. سب سے پہلے میں اسلامی نئے سال کی مبارکبادی آپ کو پیش کروں اور آپ ہی کو نہیں پوری دنیا کو پوری کائنات کو مبارکبادی پیش کروں. محرم الحرام کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو غلامان حسنین کریمین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی. ہر ایک کے زبان پہ مصطفیٰ پیارے کے نوازوں کا تذکرہ آ جاتا ہے. ان کی یاد آ جاتی ہے، ان کا ذکر آ جاتا ہے. محترم سامعین کرام، اور ہر ایک اپنی اپنی زبان سے اپنے اپنے انداز میں یہ کہتا ہے کہ حسین میرے ہیں. اب آپ اور ہم ہی نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین نے کہا کہ حسین میرے ہیں. صحابہ نے کہا کہ حسین میرے ہیں. خلفائے اربعہ میں سے مولا علی نے فرمایا حسین میرے ہیں. عثمان غنی فرمائے حسین میرے ہیں. حضرت عمر فاروق کہیں حسین میرے ہیں. حضرت صدیق اکبر فرمائے حسین میرے ہیں. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین منی انا من الحسین. حسین سے ہوں حسین میرے. حاضرین گرامی، سرکار نے اپنی امت کو جو پیغام پہنچایا سبحان اللہ، ان پیغاموں سے ایک بڑا پیغام یہ پہنچایا سرکار نے، میرے ماننے والوں ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے گردش زمانہ تمہارا کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. طوفان اٹھیں گے، ٹھنڈے ہو جائیں گے، بلائیں آئیں گی، ٹل جائیں گی، لیکن جب تک ان دونوں کا دامن تمہارے ہاتھوں میں رہے گا، ان دونوں کو جب تک اپنے گلے سے لگائے رکھو گے، دنیا کی کوئی سپر طاقت تمہارے قدم اتباع کو لرزہ براندام نہیں کر سکتا. سرکار نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں 2 بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. احدہما کتاب اللہ تعالی، ان میں سے ایک پہلی چیز ہے قرآن کریم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کریم کو جب تک اپنے سینے میں بسائے رکھو گے
قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو گے، قرآن کریم کی تبلیغ کرتے رہو گے، اس کی تعلیم خود بھی لو گے، اپنی اولاد کو بھی دو گے، اڑوس پڑوس کے لوگوں تک پہنچاؤ گے، پوری دنیا میں اس کی تعلیم کو پھیلاؤ گے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبتیں اگر آئیں گی ٹل جائیں گی، طوفان اٹھیں گے ختم ہو جائیں گے، بڑی بڑی سپر طاقتیں تم سے ٹکرانے کے لیے آئیں گی، قرآن کی برکت سے اس کی طاقت جو ہے پسپا ہو کر آ جائے گی، تم ہر میدان میں تم ثابت قدم نظر آؤ گے۔ سامعین کرام، تلاوت القرآن، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت، تعلیم القرآن، قرآن کریم کی تعلیم۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہمارے لیے ہر کام کا ٹائم ہے، ٹائم سے ہم آتے ہیں، دکانوں پہ کھولتے ہیں دکانیں، ٹائم سے جاتے ہیں، ٹائم ہے، شادی بیاہ کیا کرتے ہیں، ٹائم ہے، دنیا کے سارے جھمیلے اٹھاتے ہیں، ٹائم ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے پاس کیا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ٹائم ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے ایک بزرگ کا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کو چھوڑا، آبادیوں سے کہیں باہر جا کر جنگل میں انہوں نے اپنا جنگل کو اپنا مسکن بنایا۔ ان کے ساتھی گئے، منانے کے لیے گئے، ارے بھائی کیوں چلے آئے ہمارے درمیان سے، ہماری محفلوں سے، آپ کے بغیر ہماری محفلیں سونی ہو گئی ہیں، یہاں اکیلے ہو آپ کا دل کیسے لگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ میں یہاں اکیلا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، جب مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی بات سنوں، خدا کا کلام سنوں، خدا کی گفتگو سنوں، تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن میں خدا کی باتیں ہیں، قرآن کریم میں رب کے احکام ہیں، قرآن کریم میں رب کے پیغامات ہیں، رب کا کلام ہے، یہ رب کی باتیں ہیں اس میں۔ اس لیے جب میرا جی گھبراتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں کسی کی بات سنوں تو تلاوت قرآن میں لگ جاتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بات کسی کو سناؤں تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہوں، کیونکہ انسان نمازی جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ڈائریکٹ اس کا کنیکشن خدائے ذوالجلال سے ہو جایا کرتا ہے، وہ اپنے خدا سے باتیں کیا کرتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں، تو وہ گویا کہ خدا کو سنا رہا ہے اپنی بات، رکوع میں جاتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، خدا کو سناتا ہے اپنی بات، سجدے میں جاتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، خدا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اور جب نماز سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو اپنی من کی ہی نہیں پوری زندگی کی بات خدا کو وہ سنا چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، یہ ہے قرآن عظیم جو آج کچھ لوگ قرآن کریم کو جلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب قرآن کریم ہے کہ ان کے دل جلانے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کریم ان لوگوں کے دلوں میں جلا بخشنے میں لگا ہوا ہے۔ حاضرین گرامی، سرکار نے فرمایا ترکتو فیکم الثقلین، دو بھاری بھرکم چیز میں تم میں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری چیز کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ اہل و بیتی میرے آلے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ گھرانے والے، میرے گھرانے والوں میں مولا علی، میرے گھرانوں میں حضرت فاطمہ الزہرا، میرے گھرانوں میں سرکار کے گھرانوں میں سرکار کے نواسا امام حسن ہیں، علی امام حسین ہیں۔ ایک موقع پر جب کسی صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اہل بیت کی بات قرآن کر رہا ہے اور آپ بھی اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، سرکار یہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، کن کو کہا جائے گا اہل بیت؟ تو سرکار نے فرمایا بلاؤ مولا علی کو۔ حضرت مولا علی تشریف لے آئے، بلاؤ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو، حضرت فاطمہ چلی آئی، بلاؤ نواسوں کو، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، اور سرکار نے چاروں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور نورانی چادر ان پر ڈھانپ دیا اور ارشاد فرمایا سنو سنو، یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت، جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، جس کا ذکر کلام اللہ کر رہا ہے، جس کی تعریف تم میری زبانی فیض ترجمان سے سن رہے ہو، یہ ہے میرے اہل بیت۔ محترم سامعین اکرام، سرکار نے فرما دیا یہ دو چیزیں بھاری بھرکم ہیں، ایک قرآن اور دوسرا ہے نبی کا خاندان۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک دھرتی پر قرآن رہے گا، جب تک دھرتی پر رسول اللہ کا خاندان رہے گا، جب تک قرآن رہے گا، میرے نبی کا خاندان رہے گا، صبح قیامت تک مسلمان قائم ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام منبع العلم والحکم والحکم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حاضرین گرامی، اللہ اکبر۔ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت، اہل بیت سے محبت جنت کی ضمانت، اہل بیت سے محبت میرے رسول کی شفاعت کا وہ حقدار ہے۔ اجی جو اہل بیت کا مطیع و فرما بردار ہوگا، یقیناً وہی جنت کا مستحق و حقدار ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ من مات علی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرہ ملک الموت فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی ضمانت اہل بیت کی محبت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ملا، اس دنیا سے گیا، سینے میں مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت لے کر گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ملک الموت جب روح قبضہ کرنے کے لیے آئے گا، اس کی روح نکالے گا، اسے تسلی دے گا، خوشخبری دے گا، اے آل نبی سے محبت کرنے والے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بشرہ ملک الموت بالجنہ، ملک الموت سے جنت کی خوشخبری سنائے گا۔ حاضرین گرامی، ہمارا آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور پھر سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنی نماز جب مکمل کر کے التحیات کو بیٹھتے ہیں، اور تحیات پڑھنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی
محمد وعلی آل محمد. اگر کوئی درود ابراہیمی نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز مکمل ہوگی؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سبھی مسئلہ بتا رہے ہیں. یہ بریلی شریف کی سرزمین ہے، یہ علم و فضل و کمال کی سرزمین ہے. اور ایک کو مسئلہ معلوم ہے، درود ابراہیمی نہ پڑھے تو اس کی نماز مکمل نہیں. حالانکہ اس نے دونوں رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے. نمازی حافظ قرآن تھا. پہلی ہی رکعت میں انہوں نے 15 پاروں کی تلاوت کی، دوسرے میں دوسرے 15 پاروں کی تلاوت کی. پورا قرآن پڑھ ڈالا، تلاوت کر لی، رکوع سجود کیا، التحیات پھر پڑھ لی، درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو آپ کہتے ہو نماز ابھی مکمل آپ کی نہیں، نماز آپ کی ادھوری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تم اپنی نماز تحیات رکوع سجود کرنے کے بعد مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں درود و سلام اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت آل محمد کی بارگاہ میں جب تک صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کرو گے تمہاری نماز مکمل نہیں. اللہ اکبر. خداوند کریم نے کتنا وقار رکھا ہے آل محمد کا، کتنا مرتبہ بلند کیا ہے آل محمد کا. ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم آل رسول کی، آل نبی کا دامن ہم تھامے رہیں اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ہمارے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ میں اگر دامن، ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہو تو دوسرے ہاتھ میں آل نبی کا ہمارے ہاتھوں میں دامن ہونا چاہیے. اور جب ایسا ہوگا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. خیر ہو رہا ہے، کھڑے ہو جائیں، سنت ہے.